کا شو بیونڈ دا کنفلکٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ اکبر. فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ہم سب آواز اٹھاتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کے لیے بائیک آؤٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کمپین چلاتے ہیں اور ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ذاتی طور پر بھی ہم بہت سے کام کرتے ہیں. لیکن ایسی کون سی باتیں ہیں جو ایک طرفدار فلسطین اور انسانی حقوق کا حامی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو کرنی چاہیے؟ ہم ایسے مختلف سوالات کے جوابات جانیں گے آج کے شو میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر میم اسما کریم اور ڈاکٹر سجاد احمد. ان سے جانیں گے ہم ان کی فلسطین کے بارے میں ریسرچ اور مختلف سوالات کے جوابات. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ بی ڈی ایس تحریک کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کہ بی ڈی ایس تحریک کیا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کتنی معلومات؟ سمیرہ, آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے ایک بڑا ہارش اور برننگ ٹاپک جو ہے وہ ریز کیا ہے. بیسیکلی بی ڈی ایس جو تحریک ہے یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے اور یہ فلسطین کی سول سوسائٹی نے 2005 میں تقریباً 171 جو سماجی تنظیمیں ہیں, غیر ریاستی ادارے ہیں, انہوں نے اشتراک سے یہ شروع کیا تھا عمل. اور اس میں بیسک جو پہلا ان کا کانسیپٹ تھا کہ ہم لوگ اسرائیلی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کریں گے, اور ڈی اسٹینڈس فار ڈیویسٹمنٹ اور ایس اسٹینڈس فار سینکشنز. تو بیسیکلی جب فلسطینیوں نے مزاحمت شروع کی اور انتفاضہ شروع ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کی تاریخ بہت پرانی ہے. 1947 میں اسرائیل نے باضابطہ طور پر ریاست کا اعلان کیا. تو اس دور میں استعماری طاقتوں نے فلسطین کی بندر بانٹ کرنے کے لیے جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں, جس کو ہم سیٹلر کولونائزیشنز کہتے ہیں, اس کا آغاز کیا. اس کے اندر انہوں نے باہر سے اسرائیلیز کو ریاست فلسطین کے اندر آباد کرنا شروع کیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ان کو قوت دی اور انہوں نے مسلح کیا ان کو, اور آہستہ آہستہ وہ رفتہ رفتہ وہ اسرائیل کے فلسطین کے بیشتر حصے کو آکوپائڈ کرتے چلے گئے. اب 1947 کے بعد پھر 1967 میں انہوں نے کچھ حصوں کو مزید آگے جو ہے اس کو قبضے میں لیا اپنے, اور اس کے بعد تحریک انتفاضہ شروع ہوئی فلسطین کے اندر. پہلے تحریک مزاحمت مختلف فیسز کے اندر سے آئی. ابتدا میں جو ہے وہ نکبہ ہوا. نکبہ کہتے ہیں 47 کے بڑے ڈیزاسٹر کو, جس میں بہت بڑی کیجوٹیز ہوئی تھی. فلسطینیوں کو مائگریٹ کرنا پڑا. تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے سراؤنڈنگ کے علاقے میں چلے گئے. اس کے بعد نکبہ کے بعد نکسہ شروع ہوا جو 67 میں شروع ہوا, اور نکسہ کے بعد جو ہے پھر وہاں پھر انتفاضہ شروع. انتفاضہ بیسیکلی وہاں کی تحریک مزاحمت ہے, پتوں سے شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ یہ ترقی کرتے کرتے پھر حماس کی شکل میں, پھر مسلح جدوجہد, پھر جہاد, اور پھر 2015 میں وہاں کی سول سوسائٹی نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم لوگ مسلح جدوجہد بھی جاری رکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 اسپیکٹس پہ اگر ہم کام کر لیں, ڈائیویسٹمنٹ اور تھرڈ سینکشنز. تو ان تینوں اسپیکٹس پہ انہوں نے کام کیا, اور پہلی دفعہ انہوں نے بیسیکلی ان کا جو مقصد تھا, پہلی دفعہ دنیا کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہم لوگ اسرائیلی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کر کے نمبر 1, اور پریشر بلٹ اپ کر کے اپنے جو ادارے ہیں, ہمارے قومی ادارے جن کی اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری ہے, اس کو وہاں سے نکلوانا اور اسرائیل کے اکانومی کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنا, اور تیسرا عالمی برادری کو یہ باور کروانا کہ وہ اسرائیل پر سینکشنز لگوائے. تو یہ تینوں بیسیکلی اسپیکٹس تھے اس تحریک کے, جس کا آغاز 2005 میں ہوا, اور یہ پھیلتے پھیلتے اتنے آگے چلی گئی کہ اب اس کے ثقافتی اثرات بھی ہیں اسرائیل جس کو فیس کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اثرات بھی, اس کے بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ان کی اکانومی پہ پڑا, اور تھرڈ ان کے ایکیڈیمک جو اسپیکٹس ہیں ان کے بھی اوپر اس کے اثرات پڑے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اوور آل دا ورلڈ جو فلسطینی مصنوعات اور آن لائن پلیٹ فارمس کو یوز کیا جا رہا ہے. ایسا ایک پلیٹ فارم ہے فائبر پلیٹ فارم, ایک آن لائن ورکنگ پلیٹ فارم ہے جو اوتھینٹکلی اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے. ان کا منافع ان کو بھی جاتا ہے, اس کا ایک حصہ. تو لوگ اس کا بائیک آؤٹ نہیں کر رہے, جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اس سے اپنے معمولات زندگی چلا رہے ہیں, ان کی زندگی کے گزر اس سے چل رہا ہے. تو آپ میم اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پرسنلی جو میرا اوپینین ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک پریولیج پوزیشن میں آلریڈی ایک جاب کر رہی ہوں. Obviously we know what is right and what is wrong. Right یہی ہے کہ we need to divest and leave off everything جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف لوگوں کا جو آپ نے کہا ہے نا کہ ڈیلیما میں, کیونکہ ان کی گھر کی آمدنی چلے, جس طرح میری اپنی
جو کولیگ ہیں ایم فل کی وہ اپنا گھر بار چلا رہی ہیں اس سے, کیونکہ ان کا کووڈ کے بعد سے ان کے پاس اور کوئی جو ہے نا سورس آف انکم نہیں تھا, تو وہ اپر کا جو پلیٹ فارم ہے جسٹ لائک فائبر اس کو یوز کر رہی ہیں. بٹ دین اگین یہ ایسی ہماری جو کنٹری ہے ان کو ایسی فیسلٹیز انسٹیٹیوشنز دینے چاہیے جہاں پہ آپ اس کو لیو آف کریں تو فری لانسنگ کا کوئی اور پلیٹ فارم بھی ہو. بٹ یہ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے آن انڈیویجول لیول پہ بھی اور ایک نیشنل لیول پہ بھی اس کی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ جو یہاں کے پاکستانی ہیں جن کا گھر بار چل رہا ہے ایسے جو ہے نا نیٹ ورک سے جو ہے پلیٹ فارم سے, ان کے لیے آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ وہ اپنا چلا سکے جو ہے نا گھر بار چلا. وہی کہنا انڈیویجول لیول پہ بھی آپ کی ایفرٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل وی نو کہ سود جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں, but still people are having banking jobs. So اس کا کیا ہے, slowly and gradually آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ I need to leave this off for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, بیکاز وہی بات ہے اپنی کوشش ہماری انڈیویجول ہوگی تو چینج آئے گا. انڈیویجول لیول دین اٹس آن نیشنل لیول دیٹ واٹ آر یو فیسلٹیز آپ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے ایسے انڈیویجولس کو کہ وہ اس چیز کو ایزیلی لیو آف کر سکیں. اگر اسی پوائنٹ کو لے کے چلیں تو ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آتا ہے الثوابت. الثوابت کیا ہے, لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں, اور یہ کتنا ضروری ہے فلسطین کی مزاحمت کے لیے. اس طرح آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, الثوابت بیسیکلی وہ غیر متزلزل اصول اور پرنسپلز ہیں جو تغیر اور جس میں تبدل نہیں آ سکتا. مثال کے طور پر ثوابت میں سے ایک چیز ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو فلسطین ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ویدر میں اس کی امپورٹنس کو سمجھوں نہ سمجھوں, لیکن قبلہ اول تو وہ ہے. چونکہ قرآن کریم نے اس کو ارض مبارکہ بارکنا حولہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اس کے سراؤنڈنگ میں برکت رکھتی ہے. لیٹس سپوز ہمارے یہاں ثوابت کیا دین کے اندر, لیٹس سپوز اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز کے معاملے میں تساہل سے کام لیتی ہے. اٹ مینس کہ ثوابت جو غیر متزلزل اصول ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے, لیکن ہم لوگ قومی یا انفرادی سطح پر بسا اوقات اگر ہم لوگ ان پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ثوابت سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتے. ثوابت ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا شعور ڈیولپ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر. ان ثوابت کا شعور ڈیولپ کر کے ہم رائے عامہ کو فلسطین کے مسئلے پر ون پیج پر لا سکتے ہیں. آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میرا بھی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس دے دی ہیں, آرڈرز دے دی ہیں, ہم ان کو فالو کرنا ہے از اپ ٹو اس. جس طرح سے اب یہ آپ سینکشنز کی بات ہے, بوائے کاٹ کی بات ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اسپیسیفک رولز ہیں when it comes to justice, oppression. فار ایگزامپل وار کے رولز ہیں کہ آپ کسی عورت پر, کسی بچوں پر اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے, لیکن وہ کس حد تک فالو کیے جا رہے ہیں مسلمان ہو کر بھی. اسی طرح سے سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں کہا ہوا ہے کہ جب ظلم کی بات آ جائے تو اپنے جو ایسی کوئی چیزیں ہیں جو آپ کی مطلب کہ آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ہیں, لیکن یو نیڈ ٹو لیو دیم آف when it comes to justice. تو اگر فار ایگزامپل یو ایٹنگ ہیونگ کوکا کولا, یا آپ کے لیے جو ہے چپس کھا رہے ہیں, لیز کھا رہے ہیں, یو نو کہ دیز کمپنیز آر فیسیلیٹیٹنگ دس رائٹ, یو نیڈ ٹو لیو دیم آف فار دا سیک آف جسٹس. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا جواب دیا. غزہ میں نسل کشی کا جو سلسلہ چل رہا ہے, لوگوں نے اس کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے اور اس کو نارملائز کر دیا ہے. تو ایسی کون سی وجوہات ہیں جو لوگوں نے اس سنگین صورتحال کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے, اور لوگ اس کو کیوں نارملائز کر رہے ہیں؟ ایسے کون سے پوائنٹ ہیں, ایسے کون سے نقطے ہیں؟ جی سر بتائیے گا آپ کو اس کے بارے میں. اچھا, نارملائزیشن کی متعدد وجوہات ہیں. نمبر ایک دیکھیں, اس وقت جو دنیا کا مین اسٹریم میڈیا ہے نا, وہ اسرائیل آبی کو جو ہے وہ سرو کرتا ہے, اور پروپیگنڈا جو ہے ان کا جو پروپیگنڈا اس کے مقابلے میں ہمارا پروپیگنڈا نہ ہونے کے برابر ہے. نمبر دو, عالمی دنیا کے سیاسی جو مفادات ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں, انڈیا کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے, لیکن انڈیا کے جو معاہدات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ انڈیا کی اکانومی براہ راست متاثر ہوتی ہے, تو وہ اپنے معاہدات ختم نہیں کر سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ سیاسی مفادات ہیں لوگوں کے, اور سیاسی مفادات کی وجہ سے بھی ہم اس کو نارملائزیشن کی حد تک لے جاتے ہیں, اور اس کو بہت ہم لوگ ایزی لیتے ہیں مسئلے کو. اور چوتھی یہ چیز یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا کے غیر مؤثر استعمال کی وجہ سے بھی ہمارے اس قضیے کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ آفیشیل جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو آفیشیل ٹیلی ویژن میں آپ سرکاری حکومت کے
لگے بدے غلام ہوتے ہیں. آپ کو وہ جو نیریٹو ہے گورنمنٹ کا وہی لے کر چلنا پڑتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کے اندر چونکہ آزادی ہے تو ہم اس آزادی کا مس یوز کر رہے ہیں, اور اس آزادی کا ہم لوگ اس کا براہ راست امپیکٹ فلسطین کے قضیے پر پڑ رہا ہے کہ ہم فلسطین کے قضیے کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہے. جس طرح آپ نے ثابت کی بات کی تو ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ قضیہ فلسطین بیسیکلی یہ علاقائی تنازع نہیں ہے, وہ ایک ملی اور یوں کہہ لیں کہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے. اگر میں اس عقیدے کو پس پش ڈال دیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کو ثوابت سمجھتا ہی نہیں ہوں. تو میں اس کو ثوابت سمجھانے کے لیے لوگوں کو یہ ہمارے ثوابت میں سے بنیادی غیر متزلزل اصولوں میں سے ایک اصول ہے قضیہ فلسطین. تو اگر میں سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کر پاتا ہوں صحیح طریقے سے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. تو اس کا تشہیر نہ کرنا مین ایلیمنٹ ہے بیسیکلی اس کے نارملائزیشن کا. میم آپ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے, ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے انڈیویجول لیول پہ بھی اور گروپنگ طور پہ بھی کہ ہم اس کو کم کر سکیں؟ Basically this genocide is the most documented genocide in the history of wars and genocide. تو وہ بار بار جب آپ اسکرینز میں اتنا وائلنس آ رہا ہوتا ہے تو آپ ڈی سینسٹائز ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو انڈیویجول لیول پہ لائک ہی سیٹ کہ اس طرح کا آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, ایز اے ٹیچر میں دیکھتی ہوں کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو روز بتاؤں اس بارے میں. ہم فلسطین کے لیے یا تو ہم دعا کر لیں ہر کلاس کے اینڈ میں, میرا نہیں خیال کہ 5 منٹ دعا کرنے میں اٹس گونا ٹیک مچ آف این ایفرٹ. اس کے علاوہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. جس طرح میں ڈان کا آرٹیکل پڑھ رہی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وہ اسٹوری تھی چڑیا کی اور اس کے ساتھ ایک پانی کی. وہ چڑیا اور آگ کی کہانی تھی کہ وہ چڑیا جو ہے نا آگ دیکھتی ہے تو وہ ساتھ ہی ایک نہر ہوتی ہے, اس سے پانی بھر بھر کے وہ بار بار آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے. تو ساتھ ایک کوا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہے, تمہارے ایک قطرے سے پانی سے کیا ہوگا. تو کہتی ہے اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کر رہی ہوں. تو اپنی کانشیسنس کو جگانے کے لیے آپ وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ آپ کیا ایک پوسٹ آپ لگا دیں روز, اپنے آپ کو تو انفارم کریں نا کہ ابھی 41,000 پیپل اینڈ مور پیپل ہیو پاسڈ اوے. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو کیپ یور کانشیسنس اویک اور اپنے دل کو زندہ رکھیں. اور اوپر سے مسلمان ہونے کی, جس طرح سر نے کہا کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے, ہماری ساری ہسٹری, دیر از سو مچ ہسٹری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے, ہی وینٹ ٹو فلسطین. اوپر سے حضرت عمر کے ٹائم میں کتنی خوبصورت ہسٹری ہے جس طرح ہم نے وہ چابیاں لی. تو وی شوڈ نیور فرگیٹ دیز ہسٹریز. اور وہ اپنے لیول پہ یہ کانشیسنس ہے کہ ایز اے ٹیچر میں دیکھتی ہوں کہ میری جاب ہے یہ, دس از مائی آبلیگیشن, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں روز بچوں کو بتاؤں کہ یہ چل رہا ہے, فلسطین پہ بات کریں, which I often times do, but یہ نہیں ہے کہ I do forget. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ مسلسل اپنے لیول پر آپ نے مکمل کوشش کرنی ہے ہر لحاظ سے. اسرائیلی برانڈز کی بائیکاٹ تحریک کو فروغ دینے کے لیے بہت سے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی اور سوشل لیول پر بھی کام ہو رہا ہے. بہت سی آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہیں, ڈونیشن بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں ایسے کون سے زیادہ مؤثر ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس بائیکاٹ کمپین کو فروغ دینے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانیں اور اس پر عمل کریں؟ جی سر بتائیے گا آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ اچھا, میری اس کے بارے میں رائے تھوڑی سی مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جس سورس پہ ریلائی کرنا ہے ہمیں وہ اتھینٹک سورس ہو. جیسے ہم نے بی ڈی ایس کی بات کی ہے, تو آپ نے بی ڈی ایس کی جب بات کی تو بی ڈی ایس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اتھینٹک پلیٹ فارم ہے. یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بی ڈی ایس کا جو بیسک تھیم ہے نا وہ 3 چیزوں پہ ہے. ایک تو آپ کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد اس نے کروانا ہے. نمبر 2 بنیادی حقوق کے انسانی کی بحالی, ان کا بیسیکلی ایجنڈا ہے. اور تیسری فلسطین کے جو مہاجرین ہیں ان کی واپسی. اور چوتھا نمبر اسرائیلی بائیکاٹس کی اویئرنیس پیدا کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ کتنے عرصے سے اسرائیل کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے, جو چیزیں ان کے نالج میں ہیں وہ ہمارے نالج میں نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت لمبی لسٹ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا بائک آؤٹ کرنا ہے, اور ہم ان میں سے کسی بھی چیز کا بائک آؤٹ نہیں کر پاتے. اس کے مقابلے میں اگر ہم ٹارگیٹڈ بائک آؤٹ کریں, لیٹس سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ حالیہ غزہ آپریشن میں میکڈونلڈ نے وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کے اندر مفت کھانا تقسیم کیا. اینڈ ایوری باڈی نوز کہ میکڈونلڈ کی پوری دنیا کے اندر ہزاروں کے حساب سے فرنچائزز ہیں. تو اب میکڈونلڈ کھانا لوگوں نے چھوڑ دیا, اور آپ کو پتا ہے کہ صرف میکڈونلڈ چھوڑنے کی وجہ سے اسرائیلی اکانومی کو بلینز کے اندر نقصان ہوا. اب یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, ٹارگیٹڈ بائیکاٹ ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہوگا, ٹارگیٹ ہنٹ کرنا ہوگا. ٹارگیٹ ہنٹ کہاں سے کرنا ہوگا؟ بی ڈی ایس کی سائٹ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ لسٹنگ ہوئی ہے. وہاں پر 3 طرح کی جو کمپنیز ہیں نا وہ انہوں نے ہائی لائٹ کی. پہلی کمپنی وہ ہے جو براہ راست اسرائیل کی اسلحہ ساز کمپنیوں کو جو ہے وہ پیسہ
پیسہ دے رہی ہے, ان کو آن کر رہی ہے, اور باضابطہ طور پر اس کا امپیکٹ ہے اسرائیل کی جو ہے وہ اکانومی پہ. دوسری کمپنیز وہ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہیں, آپ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. اور تیسری کمپنیز وہ ہیں جو آپ کے ملکوں میں ہیں, لیٹس سپوز برصغیر میں ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, اور اسرائیل ان کمپنیز کا کسٹمر ہے. ان تینوں کو آپ نے ٹارگیٹڈ ہنٹنگ کرنی ہوگی, اور ٹارگیٹڈ ہنٹنگ کر کے تھوڑے سے آئٹمز رکھیں, ان کو ٹارگیٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا کے اوپر اویئرنیس مہم کو عام کریں کہ یہ کمپنی, یہاں تک کہ عام پبلک میں جب وہ اویئرنیس آ جائے گی تو وہ آئٹم یا وہ چیز جو ہے اس کا امپیکٹ پھر آپ کو نظر آئے گا. اتنی لمبی لسٹیں اگر آپ دیں گے عوام کو تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو فالو نہیں کریں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں عوام کی برین واشنگ کرنی ہوگی کہ اس کو چھوڑیں, ہمارے نقصان. بہت شکریہ سر, بہت کا جواب دیا آپ نے. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ, نارملائزیشن کو کنٹرول کرنا اور ضوابط پر عمل کرنا, کیا یہ تین چیزیں کافی ہیں غزہ کے حالات کو بدلنے کے لیے, یا ہم مزید محنت بھی کر سکتے ہیں, مزید اقدامات بھی کر سکتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں؟ جی بتائیے گا سر اور میم, آپ دونوں کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ سوال کیا اس کا جواب دیا کہ نمبر آف, فرسٹ آف آل آپ کو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کے اندر شعور کو بیدار کرنا ہوگا. جسٹ لائک یو, جیسے آپ لوگ ینگسٹرز ہیں, آپ نے ہمیں دعوت دی اس پروگرام میں, اور یہ ایک شعور کو ڈیولپ ہم کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا سوسائٹی پہ. نمبر 2, جس طرح آپ نے چند اسرائیلی برانڈس کی بات کی ہے, ہمارا یہ مطلب ماننا ہے کہ اگر آپ اس کا الٹرنیٹ متبادل دیتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ سب سے بیسٹ امپیکٹ ہوگا, یہ سب سے بیسٹ وے ہوگا اس کو ٹیکل کرنے کا. نمبر 3, آپ کو سفارتی دباؤ اپنی ملک کے اندر بھی ایسی کمپنیز پر, ایسے آئٹمز پر, ایسی فرنچائزز پر سفارتی دباؤ ڈالنا ہوگا, اور اویئرنیس دینی ہوگی لوگوں کو کہ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اسرائیل کے اوپر ہوگا. اور نمبر 3, عالمی سطح پر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آپ کو یہ مسئلہ اٹھانا ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز نے امریکہ کی پوری یونیورسٹیز کے اندر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. نہ صرف اب وہاں پر مسلمان بلکہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کرسچنز بھی اور جوز کی بھی بہت بڑی کمیونٹی جو سائنس نہیں ہے, جو صہیونی نہیں ہے, اور وہ خالی جوز ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں بھی 2 آگے پارٹیشنز آ جاتی ہیں. ہر یہودی جو ہوتا ہے وہ صہیونی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور ہر صہیونی بھی ہوتا ہے اور جوز بھی ہوتا ہے. تو اس دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کریں. تو اس کو اگر آپ اسٹوڈنٹس یونینز کے اندر, سیاسی پلیٹ فارمز کے اندر اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو اجاگر کریں گے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. جیسا سر نے کہا, آئی ول ایڈ آن ٹو اٹ کہ فار ایگزامپل ایپلیکیشن ہے نو تھینکس ایپ. آئرلینڈ والوں نے, آئرش کمیونٹی, ان کی ہسٹری دیکھیں تو دے ہیو سفرڈ فرام کالونائزیشن ایز ویل. سیم ہسٹری ہے جو کہ ہماری ہسٹری ہے. نو تھینکس ایپ کا ایسے آپ بار کوڈ رن کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ پروڈکٹ اسرائیلی ہے. اینڈ آئی آلسو اگری ود سر کہ آپ ایک لمیٹڈ لسٹ رکھیں. فار ایگزامپل فزی ڈرنکس ہیں, دے آر ناٹ ایون گڈ فار آور ہیلتھ, تو یو کین ایٹ لیسٹ لیٹ دیم گو. بٹ ابھی بھی آپ جائیں ریسٹورینٹس میں تو دے آر اسٹل سیلنگ کوکا کولا کمپنی, جو کہ ارنز آلموسٹ, اگر آپ راؤنڈ آف کریں 2023 میں ان کا جو ریونیو تھا اٹ واز اراؤنڈ $1 billion from Pakistan alone. So you can at least cut down these things which are easy to cut down. Secondly, on a یہ تو پرسنل لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ یوز یور پلیٹفارمس. بیکاز ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں ایک پوسٹ لگا لوں گا تو کیا, جس طرح سے ابھی میٹ گالا میں کیا ہوا تھا, ساری دنیا نے جو ایک کیمپین تھی بلاک آؤٹ 2024, اس میں سب نے پارٹ لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ویوز دے رہے ہیں سیلیبریٹیز کو who are Zionists and supporters of this Israel on a very huge level, they are sending aid to Israel. ایسے لوگوں کو تو کلیئرلی not just Zionists, ایسے لوگوں کو تو کلیئرلی آپ کو انفالو کرنا چاہیے. تو ایسی کیمپینز کا حصہ لیں, ہیش ٹیگس کا استعمال کریں, یوز social media in a way that it can create change. Because if the American students can do this, تو why not Muslim students? ہمارا آپ کے کانشیسنس کو جگانے کے لیے آپ کیا کریں. اور پلیز کشمیری ہو کے تو آپ کو تو زیادہ اس چیز کے بارے میں ووکل ہونا چاہیے, جذباتی ہونا چاہیے, اور بچوں کے اندر وہ ایک اسپرٹ کو اجاگر کرنا ٹیچرس کا بھی کام ہے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی کام ہے. کہ جس طرح آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کرایا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے کہ یو کیپ آن ریمائنڈنگ یور سیلف کہ دس از آور ہسٹری اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. شکریہ سر. آپ کے خیال میں مسلمانوں سے زیادہ جو نان مسلم ہیں وہ اس چیز پہ زیادہ عمل نہیں کر رہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ نیگیٹو اسپیکٹس کے لیے ہوتا ہے, اور یقیناً اس میں جو مسلم کمیونٹیز فارن کنٹریز میں آباد ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. دیکھیے یہ قضیہ فلسطین ایسا ہے کہ اب انسانوں نے, جس طرح میڈم نے کہا کہ اتنی بڑے لیول پہ جب جینوسائڈ لوگوں نے اس کا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا, تو پھر لوگوں نے اس کو پراپر ٹائم میں اور پراپر طریقے سے جب اس کو یوٹیلائز کیا قضیے کو, کہ فلسطین کے ایشو کو انہوں نے ریز کیا,
इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, तो यकीनन इसका इम्पैक्ट हुआ और हम सब ने देखा उसका इम्पैक्ट आज भी है। और आप वेस्टर्न दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की हालत ज़ात देख लें, आप बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब वो इकट्ठे हुए हैं, फ़लस्तीन की आवाज़ बन रहे हैं। डाइवर्समेंट भी की है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने, सैक्रामेंटो यूनिवर्सिटी ने, दे हैव डिसाइडेड बिकॉज स्टूडेंट्स, कोई बूढ़े लोग नहीं थे, स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई है। स्टूडेंट्स हैव द पावर टू ब्रिंग चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजाद आपका भी और मैम आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें। फ़लस्तीन में होते मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना बतौर इंसान और ख़ास तौर पर बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है और उनकी हर मुमकिन तरीके से मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना भी जुल्म है, जुल्म पर खामोश रहना भी जुल्म है। इस मरहले पर हम अपने शो का अख्ताम करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।